السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں قربانی کے تعلق سے ضروری بنیادی اور اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ چند دن کے بعد قربانی کا دن آنے والا ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس سے پہلے قربانی کے تعلق سے جو بنیادی معلومات ہر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ محترم دوستوں، قربانی کا عمل ایسا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے اندر جاری فرمایا ہے۔ حج آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کے عمل کو جاری کیا ہے تاکہ وہ لوگ ان جانوروں کو ذبح کریں جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک جو قربانی کے مختلف طریقے تھے وہ ختم ہو گئے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب پھر قیامت تک ایک ہی طریقہ جاری رہے گا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، قربانی کس طرح واجب ہوئی، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس میں جانا نہیں چاہتا۔ میں قربانی کے تعلق سے مفید اور مختصر معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں، تضحیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی مخصوص دن مخصوص جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کو قربانی کرنا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور پھر وہ جانور جس کا خون بہایا جاتا ہے، یعنی جس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے خون، گوشت اور ساری چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ اور آگے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو جاتا ہے، اس لیے تم اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے، عیدگاہ کے پاس نہ آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ جب آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، تو قربانی ضرور کرنی چاہیے، بلا وجہ قربانی کے عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس میں مذکورہ شرائط پائے جائیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر، بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، پاگل اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چھٹویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اب یہاں نصاب کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس شخص کے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم ہوتی ہے اس کے برابر سونا، چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان اور پیسے، یہ ساری چیزیں ملا کر اتنی رقم بنتی ہو
جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو تو اس شخص پر وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا ہے اور اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اب قربانی کے لیے کون سے جانور ذبح کرنے چاہیے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے جن جانوروں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے وہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ ایک اونٹ ہے اور دوسری گائے، بیل اور اسی میں بھینس بھی آ جاتی ہے، اور تیسری ہے بکری، بکرا اور دمبا۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر ان جانوروں کی عمر کتنی ہو، تو اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہو چکے ہوں اور 6واں سال شروع ہو چکا ہو۔ اگر 5 سال سے ایک بھی دن کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیل، گائے اور بھینس، ان کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہو، تیسرا سال لگ چکا ہو، ورنہ اگر ایک دن بھی کم ہوگا 2 سال سے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری، بکرے اور دمبے کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہو، تب جا کر یہ جانور قربانی کے لیے درست ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جانوروں کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، ان جانوروں میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ جانور جو قربانی کے لیے خریدے جاتے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہ ہو، جیسے کمزوری، اتنا کمزور کہ اس کے اندر گوشت ہی نہیں ہے، اور اسی طرح دوسرے عیوب، لنگڑا ہونا، کان کٹے ہوئے ہونا، سینگ ٹوٹے ہوئے ہونا، دم کٹی ہوئی ہونا، اندھا ہونا، دانت گرے ہوئے، تو ایسی قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس لیے جب جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پرکھ کر جانور خرید کر لائیں۔ ہاں، اگر کسی جانور کے اندر عیب زیادہ نہیں ہے، اس کا سینگ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے یا کان تھوڑا کٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اس سلسلے میں معتبر اور مستند علماء کرام، مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور ان سے اس کے تعلق سے مشورہ لے کر آپ آئندہ اس عمل کو کرنے کی فکر کریں۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جانور خریدتے وقت ان تمام عیوب کو اچھی طرح دیکھ کر جانور کو خریدیں۔ پھر قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کا مسئلہ آتا ہے، تو قربانی کا گوشت افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں دے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ اور ایک بات یہاں چھوٹ گئی، وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت، قربانی کب سے کب تک کرنی چاہیے، تو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے دن فجر سے، یعنی 10 ذو الحجہ سے لے کر شروع ہو کر وقت رہتا ہے 12 ذو الحجہ کی مغرب تک، یعنی 3 دن، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد 1 دن اور اس کے بعد 1 دن۔ 10 ذو الحجہ سے شروع ہو کر 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ کی مغرب تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ ان 3 دنوں میں قربانی کرنا درست ہے۔ اگر کوئی رات میں قربانی کرے گا تو کراہت کے ساتھ درست ہوگی، لیکن دن میں قربانی کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اب قربانی جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ جانور کو جو شخص قربانی کر رہا ہے، افضل یہ ہے کہ وہی جانور کو ذبح کرے۔ اگر اس کو ذبح کرنا نہیں آتا تو پھر دوسرا شخص اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ذبح کرے، وہ بھی ذبح کرنے میں اپنا ہاتھ لگائے۔ اس طرح سے قربانی کی تیاری کرے۔ اگر اس میں کوئی کمی خامی ہو تو اس کے تعلق سے مستند معتبر علماء کرام سے رابطہ کر کے معلوم کرے۔ مجھے اتنی معلومات حاصل ہوئی تھی تو میں نے یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر کوئی باتیں چوکی ہوئی ہوں تو انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو بنا کر اس کے اندر وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ خدا حافظ۔